اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا. To self-mandate something upon yourself. کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا. یہ تو ہے اس کے لغوی معنی. To seclude for devotion. And its religious connotation means to seclude yourself in a mosque for devotion. Right? In Islam, religious scholars have been very vocal about becoming a recluse. They say this is not permitted in Islam. La rahbaniya fil Islam. La rahbaniya fil Islam. But the problem is, a majority of our unfortunate, deranged religious scholars are not witty. They are shallow wit. They do not want to go into the details of things in order to arrive at a better conclusion. So superficially, they study things and then they decide and mislead people. And there is one more thing. Let me explain that in Urdu first. جو لوگ ولیوں کو مانتے ہیں، بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، جیسے ہندوؤں میں ہوتے ہیں نا کہ یہ فلاں بھگوان کا بھکت ہے، یہ رام کا بھکت ہے، یہ لکشمی کا بھکت ہے. اس طرح اسلام میں کچھ کہتے ہیں جی ہم اہل بیت کے بھکت ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، ہم جو اولیاء اللہ ہیں ان کے بھکت ہیں. تو یہ جو ولیوں کے ماننے والے ہیں، حرف عام میں ہم ان کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت جو ہے ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو کم و بیش 1400 سال پرانا ہے. اور اہل سنت والجماعت کوئی فرقہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ ہے جو قرآن اور سنت سے ملا ہے. تو ولیوں کے جو ماننے والے ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو مسالک سے منسلک جو احباب ہیں، ان کے ہاں نظر و نیاز کی جاتی ہے. نظر ماننا. کیا؟ نظر ماننا. آپ سمجھ گئے ہیں یہ بات؟ اب نظر ماننے پر وہابیوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں بڑی لے دے ہوتی ہے کہ جی یہ سارا کفر ہے، یہ سارا شرک ہے. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب اگر ان سے یہ پوچھیں کہ نظر ماننے کا مطلب کیا ہے، تو وہ قاصر ہیں اس بات سے.
نظر ماننے کا وہی مطلب ہے جو اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا، لازم کر لینا۔ اب بات آئیے لازم کرنا کیا ہے؟ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو 10 بکرے اللہ کی راہ میں کاٹ کے لوگوں کو کھلاؤں گا، یہ نظر ہو گئی۔ تو اس میں آپ نے اپنے اوپر ایک چیز لازم کی ہے، اگر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں تو پھر میں 10 بکرے کاٹ کے غریبوں کو تقسیم کر دوں گا، سمجھے آپ؟ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ عمر بن خطاب نے، فاروق اعظم عمر بن خطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد الحرام میں اعتکاف کروں گا، ایک رات کے لیے۔ زمانہ جاہلیت میں میں نے نظر مانی کہ میں جو ہے ایک رات کے لیے مسجد الحرام خانہ کعبہ میں اعتکاف کروں گا، معتکف ہو جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو تم نے نظر مانی اس کو پورا کرو۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ تو زمانہ جاہلیت میں نے مانی تھی۔ فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں تو مانی تھی لیکن بات تو صحیح کہی تھی۔ تو اب احادیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اعتکاف ہے یہ صرف رمضان المبارک کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اعتکاف جو ہے محض رمضان المبارک کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ تم دونوں باپ بیٹے مسجد الحرام میں اعتکاف کرو۔ اچھا، اب یہاں سمجھنا یہ ہے، ایک تو اعتکاف کا وہ معنی ہے جو آج مسلمانوں نے رسمی طور پر لے رکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں کپڑے سے کور کر کے مسجد کا کونا اس میں بیٹھ جائیں گے، اور ایک مخصوص معنی جو ہے ہم نے اس لفظ کے کو دے دیے ہیں۔ ہم نے اس کو رمضان سے مشروط کر دیا ہے، ایک خاص معنی اس کو پہنا دیا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ کوئی شے اپنے اوپر لازم کر لیں۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، مرد بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ رات لیلۃ القدر ہمیں مل جائے۔ سمجھ گئے؟ لیکن رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ جو اعتکاف رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں شریعت کی زبان میں کہ یہ فرض کفایہ ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔
دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اعتکاف جو ہے وہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے امجد حسین بھائی علماء کے حوالے سے کل بتا رہے تھے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اگر آپ دین کا مطالعہ کریں بغور تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، بلکہ یہ سنت موقدہ ہے۔ اب رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، صرف اعتکاف 10 دن کا نہیں ہوتا، اعتکاف رمضان کا 10 دن کا ہے، رمضان کے علاوہ پھر اعتکاف کی کوئی مدت مخصوص نہیں ہے، صرف منیمم ریکوائرمنٹ ہے اعتکاف کی کہ کم سے کم 1 دن اور 1 رات کا ہو، اس سے کم کا ہوگا تو اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ کم سے کم 1 رات اور 1 دن ہو پھر وہ اعتکاف کہلائے گا۔ اچھا، خصوصی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آپ عزلہ اختیار کریں۔ عزلت عربی میں کہتے ہیں عزلہ، آخر کا تے لگا دیتے ہیں اردو میں تو وہ عزلت ہو جاتا ہے۔ عزلت کا مطلب ہے تنہائی، اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ ڈیووٹ کرنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اس اعتکاف سے ہی پھر صوفیاء کرام نے 12 سال کا چلہ نکالا ہے۔ کوئی 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہے، کوئی 12 سال کا اعتکاف کر رہا ہے۔ تو جو لوگ ان پڑھے لکھے جاہلوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں نا اکثر کہ یہ کیا ہے، حضور نے کب کیا ہے چلہ، حضور نے کب کیا ہے کوئی ایسا مجاہدہ، کوئی ایسا چلہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو الفاظوں سے کھیلتے ہیں، اور ہمارے جو اہل تصوف کے لوگ ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ عام آدمی جو ولیوں کا ماننے والا ہے، صوفیوں کو مانتا ہے، اہل تصوف، اہل باطن، اہل اللہ میں سے ہے، جب کوئی غیر مقلد ان کو کہتا ہے جی یہ کیا تم کرتے رہتے ہو چلے مجاہدے، یہ چلے کدھر لکھے ہوئے ہیں، تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چلے جو ہے ہماری زبان کے الفاظ ہیں، اور ہم اپنی زبان کے الفاظ قرآن اور حدیث میں ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہم اپنی زبان کے الفاظ قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، تو چونکہ قرآن میں تو ملتا نہیں ہے پھر چلے کا لفظ، تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے صوفیہ جو تھے سارے کافر تھے، بدعت کی انہوں نے، دین میں نئی چیز پیدا کر دی، چلے نکال دیے۔ اب یہاں پر مجھے شکایت دین کے ان ذمہ دار علماء اور اولیاء سے ہے کہ جنہوں نے دین کی اصطلاحات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج العمل تھیں، بجائے ان کو آگے بڑھانے کے اپنی زبان کے الفاظ اس میں آگے لگا دیے، جس کی وجہ سے پھر بعد میں لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک نوبت آ گئی
کہ صرف اپنی زبان کے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے ہم کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ چیزیں تو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اب جیسے لفظ نماز ہے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں نماز، قرآن میں تو صلاۃ ہے۔ یہ ہماری ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو قوم ہے، قوم تو ایک ہی ہے، یہ ہماری گھٹی میں ہے لکیر کا فقیر ہونا۔ سمجھے آپ؟ جس طرح وہ رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، تو اس کو بچپن سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہ امام جعفر کی فاتحہ خوانی کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم نے سنا کہ بھائی کونڈے ہو رہے ہیں، تو دین کا کونڈا کر دیا۔ اب وہ کونڈا کیوں کہا ہوئے کونڈے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کونڈے میں انہوں نے حلوہ رکھا ہے، کونڈے میں ہی انہوں نے پوریاں بنا کے رکھی ہیں۔ تو لکیر کے فقیر بتایا نا میں نے، تو کہا جی یہ کوئی کونڈا ہی ہے رسم، مجھے کونڈے ہو۔ اسی طرح یہ لفظ ہے چلہ۔ لوگ اب باتیں بناتے ہیں کہ یہ چلے کی طرح، حضور چلہ کہاں کرنے گئے تھے؟ اب اگر ان کو کوئی پوچھے کہ حضور غار حرا میں کیوں جاتے تھے، غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ غار حرا میں جا کے کیا کرتے؟ غار حرا کو انہوں نے یعنی اس کا اعتکاف کر لیا، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو ایک تو اعتکاف کے لفظ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نظر جو مانتے ہیں وہ حضور کے طریقے سے جائز ہے، اس کو ناجائز کہنے والا دین کا دشمن ہے اور مطلق جاہل ہے، جو کہتا ہے کہ نظر وزر نہیں مانو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں لال شہباز قلندر کے مزار پہ جا کے فاتحہ خوانی کروں گا، چادر چڑھاؤں گا۔ تو اگر ان کی نظر پوری ہو جائے، ان کی خواہش پوری ہو جائے، تو وہ جا کر کے اولیاء اللہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس میں شرعی طور پر کیا برائی ہے؟ یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ تصوف کو جو لوگ مانتے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے صوفیوں کو وہابیوں نے بدعتی اور مشرک اور کافر قرار دیا ہوا ہے۔ وہابیہ فرقہ جو ہے، اس کے نزدیک ان کے علاوہ کوئی صحیح مسلمان نہیں ہے، چونکہ ان کے دانست میں کوئی صحیح مسلمان نہیں ہے، لہذا کافر ہے۔ جیسا بھی یہ نظر ماننا، بھائی عمر بن خطاب نے بھی تو نظر مانی تھی، اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں ایک دن کا اعتکاف مسجد الحرام میں کروں گا۔ اس وقت تو زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ تو اعتکاف بالخصوص رمضان میں 10 دن کا ہے، اپنے اوپر لازم کر لینا ڈیووشن،
تاکہ کچھ مل جائے ان 10 دنوں سے۔ اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے، اور اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ آپ 1 دن سے شروع ہو جائیں، 2 دن کا اعتکاف کر لیں، 10 دن کا کر لیں، 20 دن کا کر لیں، 1 سال کا اعتکاف کر لیں، آپ کی ہمت پر ہے۔ دو سال کا کر لیں، 3 سال کا کر لیں۔ جس طرح رمضان میں اعتکاف ہر حال میں 10 دن کا ہوگا، اس سے کم کا اعتکاف نہیں چلے گا، یہ رمضان کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح لطیفہ نفس کے لیے مخصوص ہے 12 سال کا اعتکاف۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ اسی طرح 12 سال کا اعتکاف لازم۔ اچھا بھائی، حضور نے کہاں کیا ہے 12 سال کا اعتکاف؟ کیونکہ بات تو قرآن اور سنت کی روشنی میں کی جانی چاہیے نا بھائی۔ اب مثال ڈھونڈنی پڑے گی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے 12 سال کا اعتکاف نفس کو پاک کرنے کے لیے، یا صحابہ کو کرایا ہے 12 سال کا اعتکاف نفس کو پاک کرنے کے لیے، یہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، محمد رسول اللہ نفس کی طہارت کے لیے 12 سال کا اعتکاف کریں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ناپاک لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، بدی ٹانگیں نہیں ہلاؤ، وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جی، میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن وہ میری صحبت میں پاک ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نفس پاک کرنے کی حاجت و ضرورت ہی نہیں ہے، تو نفس پاک کرنے کا عمل سنت اس لیے نہیں ہے۔ تو نفس پاک کرنے کا عمل حضور کے عمل سے ثابت نہیں ہے، حضور کے عمل سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پاک ہی پاک ہیں۔ نفس کو پاک کرنا تو ناپاکوں کی ضرورت ہے، نفس پاک کرنا ناپاکوں کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمیں سنت نہیں دیکھنی، جو عمل حضور سے ثابت نہ ہو پھر وہ سنت کے پیچھے نہیں پڑنا کہ سنت میں ہوگا تو کریں گے، اس کے لیے پھر اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ ہاں بھائی، اللہ کا حکم ہے، ہاں وہ تو ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو جائے گا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اچھا چلو بھائی، یہ تو مان لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں تھی، تو صحابہ کرام تو پاک نہیں تھے نا، ان کو تو ضرورت تھی نا نفس کو پاک کرنے کی۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کا چلہ اس لیے نہیں کرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول یہ خاصیت ہوئی کہ آپ
قرآن مجید کی تلاوت کرتے اپنی نظروں سے ان کے نفوس کو پاک کر دیتے. بمطابق قرآن. کما ارسلنا فیکم، کہ جیسے ہم نے بھیجا، فیکم رسول منکم، تمہارے اندر ہم نے بھیجا رسول تم میں سے ہی، یتلو علیکم تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر. اچھا، ایک تو عام تلاوت ہے، اور کسی کے اوپر تلاوت کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہیں بھئی، ایک تو ہم خود ہی سانس لیتے ہیں نا یوں کر کے، لیکن جب کسی کی آنکھ میں کوئی گرد چلی جاتی ہے تو پھر ہم اس کی آنکھ کھلوا کے پھونک مارتے ہیں. یہ دوسروں پہ سانس لینا ہے. ایک تو تلاوت کرنا یہ ہے کہ الفاظ قرآن کے ٹکرائیں، نور بن کے ہمارے اندر جائے، اور ایک دوسروں پر تلاوت کرنا ہے کہ اس قرآن کے الفاظ ٹکرا کے ان کا نور لوگوں پر جائے. قرآن کے الفاظ ٹکرائیں اور اس کا نور لوگوں پر جائے. کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے، تمہارے اوپر آیاتنا ہماری آیات کی. اچھا، اب گڑبڑ کی بات یہ ہے، یہ بڑا نازک ہے دین اور دین کا سمجھنا. یہاں پر جو اشکال پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانی کو بھی عربی زبان میں آیت کہتے ہیں، اور قرآن کی جو سطر ہے اس کو بھی آیت کہتے ہیں. اب کوئی بتانے والا تو ہو کہ یتلو علیکم آیاتنا سے مراد کیا ہے. یہ کون سی نشانی ہے جو تلاوت کر رہی ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، کہ ہماری جو نشانی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر. یہاں پر مراد ہے وہ جو حضور کے وجود میں طفل نوری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طفل نوری ہے اس کی طرف اشارہ ہے. تو پھر یتلو علیکم آیاتنا سے حاصل کیا ہوتا ہے کہ ہماری آیت کی تلاوت تمہارے اوپر وہ کرتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُوكُمْ، اور تمہیں علم عطا فرماتا ہے. کس کا علم؟ الکتاب والحکمہ. الکتاب والحکمہ. کتاب کیا ہے؟ غور سے کرنا ہے، غور کرنا ہے یہاں پر. الکتاب، کتاب ایک تو اس کو دے دیا گیا ہے لفظ، اور یہ لے کر ہی بیٹھ گئی ہے لفظ کو. چینا جھپٹی میں اپنے پاس ہی اس نے کتاب کا لفظ رکھ لیا ہے کہ جی میں نے تو شیئر نہیں کرنا کسی کے ساتھ، صرف پاکستان میں اور ہندوستان میں. کتاب کا مطلب صرف بک نہیں ہوتا عربی زبان میں. کتاب اس وقت بھی کہا جاتا ہے جب اللہ نے کچھ تمہارے لیے تحریر کر دیا ہو کہ یہ تم نے کرنا ہے. یعنی
کوئی چیز اللہ تم پر لازم کر دے کہ یہ تم نے کرنا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کتاب. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کیا روزوں کی کتاب نازل ہوئی ہے؟ ہاں جی ندوی صاحب، تو یہاں کتاب سے مراد کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے تم پر لکھ دیے ہیں. اب یہاں سے اس کا جو ہے یعنی لغوی معنی نہیں لیا گیا، یعنی جس طرح گاڑی جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کا اور گاڑی بالکل تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہاں انگلینڈ میں کہ گاڑی رائٹ آف ہو گئی، یہ تو نہیں کہتے کہ ڈسٹرائڈ ہو گئی. امریکہ میں کہتے ہیں ٹوٹل ہو گئی. ہے نا؟ تو اسی طریقے سے قرآن مجید ہر شیخ الاسلام کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. کچھ شیخ الاسلام ایسے ہوتے ہیں جو شیخ قوم کی طرح ہوتے ہیں. وہ شیخ پیسے میں کنجوس، یہ شیخ دین میں کنجوس. شیخ الاسلام اسلام کی بو تک نہیں پہنچے. سمجھے آپ؟ اچھا، اب یہاں کیا مطلب ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تم کو علم دیتا ہے، تم کو علم دیتا ہے. الکتاب والحکمت، الکتاب، الکتاب کا مطلب ہے کہ وہ دین کے عماد، عماد الدین، وہ دین کے عماد، دین کے وہ اراکین جو اللہ تعالیٰ نے تم پر تحریر کیے ہیں، فرض کیے ہیں، وہ بھی سکھاتا ہے. والحکمت، اور وہ بھی جو فرض نہیں کیے لیکن ان کے بغیر رب ملتا نہیں، وہ حکمت ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ علم دیتا ہے، الکتاب، جو دین کے ذریعے تم پر فرض کر دیے گئے احکامات وہ بھی سکھا رہا ہے. والحکمت، اور وہ جو فرض تو نہیں کیے گئے، نہ تحریر میں آئے، لیکن ان کے بغیر رب ملتا نہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تم کو وہ بھی سکھاتا ہے. اچھا دیکھیے، پہلے تو آ گیا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ تو آ گیا نا، تو کتاب اور حکمت تو اوپر سکھا دی، اور اس کے بعد پھر مزید کہا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ. اب کیا سکھا رہا ہے؟ اب کیا سکھا رہا ہے؟ آگے دیکھیے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس کا بھی علم دے رہا ہے جس کا تمہیں علم نہیں. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا بھائی جس کا ہمیں علم نہیں ہے وہ تو علم دے رہا ہے، تو قرآن اور حکمت کا علم بھی تو نہیں تھا ہمیں، وہاں تو نہیں کہا کہ نہیں دے رہا. تو ما لم تکونوا تعلمون،
اس سے مراد یہ ہے کہ اور وہ علم بھی دیتا ہے جو کسی وحی میں نازل نہیں ہوا اب تک، جو کسی آسمانی کتاب میں آیا نہیں اب تک، یعنی علم خاص، علم لدنی، وہ علم جو نہ آدم کو دیا، نہ ابراہیم کو دیا، نہ موسیٰ کو دیا، نہ عیسیٰ کو دیا، ہم نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ کتاب سے ہٹ کر ہے یہ علم، کیونکہ پہلے کہا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ کتاب اور حکمت کا علم تمہیں دے رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ بھی علم دے رہا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو انسانیت پر آیا نہیں تھا۔ اب یہ صرف قرآن چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ پریولیج دی، یہ اتھارٹی دی کہ وہ اپنی نظروں سے آپ کا نفس پاک اور صاف کر دیں، نمبر 1، اور اپنی نظروں سے، اپنی ادائے تلاوت سے آپ کے سینے کو علم و عرفان کے خزائن سے مزین کر دیں، فقط نظروں سے۔ صحیح ہے؟ لیکن باقی جو نائب رسول آئے ہیں ان کو تو یہ طاقت نہیں تھی، ان کو تو یہ طاقت نہیں تھی، لہذا انہوں نے پھر 12 سال کا اعتکاف کروایا۔ کیوں بھائی؟ خواجہ غریب النواز کے پاس یہ طاقت تو نہیں تھی، ہیں؟ رسول اللہ میں اور خواجہ غریب نواز میں تو فرق ہے نا، رسول اللہ میں اور غوث اعظم میں تو فرق ہے، غوث اعظم میں اور رسول اللہ میں تو بڑا فرق ہے، رسول اللہ میں اور مولا علی میں تو بڑا فرق ہے۔ محمد رسول اللہ جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، اگر محمد رسول اللہ جیسا کوئی دوسرا ہو جائے تو خدا کی خدائی غرق ہو جائے، اس کی توحید کا بیڑا غرق ہو جائے۔ کیوں؟ کہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ جس کے اکیلے ہونے کا اقرار اور شہادت دے رہا ہے کوئی، وہ بھی اس کی طرح اکیلا ہو، توحید کا تقاضا ہے۔ کیا کہا؟ جو اس کے حسن کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں، وہ ایک ہی ہو، ایک کی گواہی دینے والا، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ محمد رسول اللہ کے برابر میں مولا علی کو کھڑا مت کرنا، محمد جیسا کوئی نہیں، کیونکہ یہ توحید کا تقاضا ہے۔ کہہ دیں زبان سے، کسی آسمانی کتاب میں اللہ نے یہ جملے نہیں کہے۔ کون سے؟ قل هو اللہ احد۔ کیوں نہیں کہے؟ کہ وہ اپنی توحید کی، اپنی وحدانیت کا اقرار صرف ایک زبان سے کرانا چاہتا ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے بھائی؟ اس کے ایک ہونے کی گواہی اگر 2 دیں گے تو توحید میں فرق آ جائے گا۔ اس کی توحید کی گواہی اگر اچھا، اب آپ کہیں گے جی بڑے لوگوں نے دیے گواہی، وہ سن لیں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طفل نوری اللہ سے جڑا ہے، اس کے بعد غوث اعظم کا ہے۔ اگر غوث اعظم نے گواہی دی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے توسل سے دی ہے، براہ راست گواہی توحید کی نہیں ہے۔ براہ راست توحید کی گواہی صرف محمد نے دی ہے، باقی توسل سے آئی ہے، براہ راست جو گواہی ہے۔ اچھا بھائی، آپ سمجھ گئے نا یہ بات؟ تو محمد رسول اللہ جیسا کوئی۔ اچھا، اب ایک بات اس سے بھی زیادہ اہم آ گئی اب، کہ بھائی پوری امت کے ولیوں کو 12 سال کے اعتکاف کرانے پڑے نفس پاک کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظروں سے ہی لوگوں کے نفس پاک کر دیے، کوئی چلا، کوئی مجاہدہ، کوئی اعتکاف نہیں کرایا ہے؟ صحیح ہے نا؟ اب اگر اتنی طاقت ہے تو پھر لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے میں اعتکاف کیوں کرا رہے ہیں؟ نظروں سے بتا دیں کب ہوگی وہ رات۔ کیا کہا؟ 12 سال کا چلہ کرانے کی حاجت نہیں ہے ان کو، نظروں سے لوگوں کے نفوس پاک کر دیے۔ کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، محمد رسول اللہ کی نظر سے علم و حکمت کے خزانے آپ کے سینے میں پیوستہ ہو جائیں گے۔ لیکن لیلۃ القدر ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کرنا پڑے گا، لیکن لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کرنا پڑے گا۔ کیوں کرنا پڑے گا؟ کیوں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ وہ جو روح آ رہی ہے اس کے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب آئے۔ قرآن مجید میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو کہہ دو فانتظروا۔ کیا کہا؟ لوگوں کو کہہ دو فانتظروا، کہ بھائی انتظار کرو۔ سورہ یونس میں آیا، آیت نمبر 20، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل الیہ آیات من ربہ، کہ بھائی کوئی نشانی وغیرہ تو نازل ابھی تک ہوئی نہیں رب کی طرف سے، ہیں؟ کسی کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ وہ آنے والا کب آئے گا، تو اب لوگ کہہ رہے ہیں بھئی آپ نے کہا ہے وہ آنے والا آئے گا، لیکن اس کے لیے کوئی رب کی نشانی تو آئی نہیں ابھی تک۔ لولا انزل الیہ آیات من ربہ، یہ رب کی طرف سے اس کی کوئی نشانی تو آئی نہیں، تو اب کیا مشورہ دیا اللہ نے؟ فقل۔ اچھا یہاں پر یہ یاد رہے، یہ اس وقت کی کنورسیشن نہیں ہے کہ اس وقت کسی نے پوچھا ہو۔ فقل سے مراد ہے تو پھر کہہ دینا، مستقبل کی بات ہے۔ قل کا مطلب ہے ڈائریکٹ امپیریٹو حکم ہے یہ، اور فقل ایڈوائس میں آ جاتا ہے، مستقبل میں کہنا، ابھی تو نہیں۔ جس طرح نا قل هو اللہ، اس کا مطلب ہے ابھی بولو، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اور اگر کہا فقل تو اس زمانے کی نہیں ہے، اگلے زمانے کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو حضور کے چلے جانے کے 14 صدیوں بعد حضور نے بیان کرنی ہے۔ حضور کے چلے جانے کے 14 صدیوں بعد حضور نے بیان کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ فقل،
انما الغیب للہ، اس کی نشانی کیسے بھیجوں، اس کی نشانی کیسے بھیجوں؟ فقل، کہہ دینا ان کو، انما الغیب للہ، یہ غیب تو صرف اللہ کی انٹری ہے، غیب میں صرف اللہ کی انٹری ہے۔ فقل انما الغیب للہ، کہ وہاں تو صرف وہ تو اللہ کے لیے ہے عالم، لہذا اب کیا اپائے ہوگا اس کا؟ فانتظروا، تو پھر انتظار کرو۔ کیا کرو؟ فانتظروا وانی معکم من المنتظرین، فانتظروا، انتظار کرو۔ اس کے بعد تو پھر یوں سمجھ لیں کہ بلاسٹ ہو گیا، ہاں، کہ بھئی انتظار کرو۔ کیوں؟ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تو انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ فقل انما الغیب للہ۔ آج تو ایسا لگ رہا ہے جیسے شام غریبہ ہو رہی ہے۔ صرف ایک فرق ہے، شام غریبہ میں لوگ روتے ہیں، یہ ہنس رہے ہیں۔ فقل انما الغیب للہ، کہہ دو کہ جو غیب ہے نا وہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، میں نہیں جا سکتا وہاں، نہ وہاں کی کوئی جو ہے یعنی بات لیک آؤٹ ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے جب اللہ نے کہا ہے کہ عندہ مفاتیح الغیب، چابیاں اللہ کے پاس ہیں، تو اب کوئی بات لیک آؤٹ کیسے ہوگی؟ چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُوهَا، اور ان چابیوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں ہم قرآن سے کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ساری باتیں قرآن کی جو ہیں یہ ہماری اپنی ہیں، پتہ نہیں قرآن میں کیوں ہیں۔ وَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، کہ بھئی کوئی نشانی وغیرہ جو ہے کیوں نہیں آئی رب کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو پھر یہ بتانا ان کو کہ بھئی غیب جو عالم غیب جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ایکسس نہیں ہے۔ For except God, nobody has access to it. Tell them. اور اس کے بعد یہ کہا کہ فَانْتَظِرُوا، wait up، انتظار کرو۔ وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اب جب تم بھی انتظار کر رہے ہو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں تو پھر 10 دن کا اعتکاف تو بنتا ہے۔ کچھ کام نظروں سے نہیں ہوتے، خواہ وہ نظر رسول کیوں نہ ہو، کچھ کام نظروں سے نہیں ہوتے۔ تو جہاں کسی بھی جگہ اعتکاف کی نوبت نہ آئی، نظروں سے کام ہو گیا، لیکن رمضان کا آخری عشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر رجیم کوئی اور ہے، آنے والا کوئی اور ہے، اس کے ٹھکانے کا کوئی اتا پتہ نہیں، اس کے موڈ کا کوئی اتا پتہ نہیں۔
اس کے مزاج کا کوئی اتا پتہ نہیں، اور سب سے بڑی بات وہ کسی چیز کا، کسی عادت کا، کسی حکم کا قیدی نہیں۔ جو روز 10 بجے آئے وہ عادت کا قیدی ہے، جو روز 10 بجے آئے وہ عادت کا قیدی ہے۔ وہ عادت کا قیدی تو نہیں ہے کہ ہر سال 27 کو آئے۔ وہ عادت کا قیدی تو نہیں ہے، وہ عادت کا قیدی نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ لہذا اب تم 10 دن کے لیے یہ ڈیووشن اپنے اوپر لازم کر لو، نہ جانے وہ کب آ جائے۔ 10 دن کے لیے معتکف ہو جاؤ، 10 دن کے لیے عاکف بن جاؤ۔ عاکف اس کو کہتے ہیں جو اعتکاف کرتا ہے، عاکف۔ جیسے عاطف ہوتا ہے نا، تو توئیں ہٹا کر کاف لگا دو، عاطف کا نام بگاڑ دو۔ عاکف، اللہ نے قرآن میں یہ لفظ جو ہے کئی جگہ استعمال فرمایا، عاکفین۔ عاکفین سے مراد جو ہے مریم علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ عاکفہ تھیں۔ عاکفہ سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی ڈیووشن اپنے اوپر لازم کر لی تھی، تنہا بیٹھ کے بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا۔ یہ حکم اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 نکالیں، اس کی پھر تلاوت فرمائیں گے ندیم بھائی یا حافظ فرید۔ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین۔ طائفین کس کو کہتے ہیں؟ جی، جو زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بے شک طائفہ۔ بے شک بے شک طائف اس کو کہتے ہیں جو زیارت کے لیے آئے۔ بے شک۔ تو اب یہ جو عمرہ کرنے خانہ کعبہ جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، ان کو کہیں گے طائفین۔ جو زیارت کے لیے آئے اس کو کہتے ہیں طائفین۔ للطائفین والعاکفین والرکاع السجود۔ کیا بہت اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے یہ لفظ کہ آنے والے، اور جو اعتکاف کرنے والے آئیں، جو وہاں مسجد حرام میں آ کے اعتکاف کرنا چاہیں، ان کے لیے پاک صاف رکھنا ہے۔ اب یہ بات ہماری نکلی تھی کہ 12 سال کا چلہ ہوتا ہے۔ چلے کا لفظ جو ہے وہ ہمارے لوگوں نے استعمال کیا ہے، اصل لفظ ہے اعتکاف۔ اصل لفظ کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ اسی طرح نظر ماننے والی جو بات ہے وہ بھی یہیں سے نکلی ہے۔ تو اب آپ کے 2 مسائل تو حل ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نظر ماننا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ رسم زمانہ جاہلیت کی ضرور ہے،
لیکن حضور نے کہا کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ غلط نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں حج بھی ہوتا تھا، وہ بھی جاری ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہاں حج بھی ہوتا تھا، وہ بھی جائز ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب وہ حج کرتے تھے کفار مکہ تو وہ وہاں کھڑے ہو کے اپنے خاندان کے لوگوں کی جو ہے وہ تعریف کے پل باندھتے تھے، زمین و آسمان کے خلابے ملاتے تھے کہ جی وہ ایسے تھے اور ویسے تھے اور یوں تھے اور ویسے تھے، اور زور زور سے بڑی شدت کے ساتھ چیخ چیخ کر کے ان کی مدح سرائی کرتے تھے۔ یاد ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو تم بھی مناسک حج کے دوران اتنی ہی شدت سے ہمارا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا کیا کرتے تھے۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں آج ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ میں مزید تھوڑا تھوڑا جو ہے ریلیز کرنا چاہتا ہوں انفارمیشن۔ تو ندیم بھائی آپ اس پر کچھ نظر ڈالیں کہ آج جو آپ نے اعتکاف کے معنی سنے ہیں، مختلف مسائل حل ہو رہے ہیں نا اس سے، تو کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ تشریح نہیں بیان فرمائی تھی، تو وہ اعتکاف کا معنی جو عام طور پر کہا جاتا تھا بس وہی ذہن میں تھا۔ اچھا، اس کی حقیقت سے آشنائی نہیں تھی کہ اصل میں معتکف ہونا اور اللہ کے لیے کسی بات کا اپنے اوپر لازم کر کے کوئی نظر مان لینا کسی بھی حوالے سے، ہاں اس کا تعلق نہیں پتہ تھا پہلے۔ لیکن یہ بات جو ہے ثابت ہوئی آپ کی گفتگو سے کہ جس طرح ابھی آپ نے ایک آیت قرآن پاک کی جو دکھائی جس میں والعاکفین کے لیے کہا گیا، ہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو مخاطب کر کے کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو، کس کے لیے؟ کہ جو لوگ اعتکاف کرنے کے لیے یہاں آئیں گے یا جو لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آئیں گے اور جو یہاں رکوع و سجود کے لیے عبادت کے لیے آئیں گے ان کے لیے۔ تو عاکفین کا مطلب حقیقت میں یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہوا کہ آپ نے لوگوں کو یعنی یہ بات بیان فرمائی کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر لوگ جو ہے آپ کی صرف نظروں سے ہی آپ کی صحبت سے ہی پاک اور صاف ہو گئے تھے، اور یہ اتنا بڑا خلا تھا کسی نے بھی کسی ولی کی تعلیم میں بھی ہم کو یہ تشریح نہیں ملی تھی کبھی بھی۔ کون سی؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولیوں نے چلے یعنی اللہ کو پانے کے لیے لوگوں نے تاریک دنیا کیوں نہیں ہوئے یا گھر بار کیوں نہیں چھوڑے اور برسوں کی ریاضت کرنے کے لیے کیوں گھر بار سے باہر نہیں گئے۔ یہ بات بھی آپ نے بالکل قرآن سے واضح صاف بیان فرمائی ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر سے ہی نور سے ہی ان کی نظروں سے سینے ان کے پاک ہو رہے ہیں، تزکیہ بھی ہو رہا ہے اور تصفیہ بھی ہو رہا ہے، یعنی نفس کی بھی پاکی عطا ہو رہی ہے۔ تو ان کو ضرورت نہیں تھی کہ چلے مجاہدے کرتے، لیکن آگے جب سینے کا علم چلا ہے تو وہاں پر لوگوں کے لیے لازم ہوگی۔ اور یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا جو گفتگو میں دہرانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ سب کام نظروں سے نہیں ہوتا، کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے انتظار کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، جی جی وہ یہ ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں سے سب کے تو نفس پاک نہیں کیے، سب کے تو سینے منور نہیں کیے، بالکل بے شک، خاص خاص کے کیے نا۔ بالکل خاص خاص تو اس دور میں بھی خاص خاص کے جو سینے منور ہوئے ہیں، نفس پاک ہوئے ہیں، وہ بھی بغیر چلے کے ہوئے ہیں نا۔ واہ واہ بے شک، اس دور میں بھی خاص کے ہوئے ہیں، تو اس دور میں بھی جن کے ہوئے وہ خاص ہو گئے۔ خاص ہو گئے، حق ہے، بے شک بے شک خاص۔ واہ واہ بے شک۔ ہاں، جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا ان کی پنجابی اور اردو اتنی اچھی نہیں تھی، جیسے بلے شاہ نے کہا نہ میں پنج نمازہ نیتی نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں ہی جا بخشایا۔ بات تو وہی ہے۔
اس دور میں بھی خواص کو نظروں سے ملا، اور اس کے بعد ہر دور میں خواص کو نظروں سے ہی ملا۔ اب اس دور میں بھی سارے کے سارے صحابہ کے تو نفس پاک نہیں تھے نا۔ بڑی خطرناک ہسٹری ہماری گزری ہے نا مسلمانوں کی، کیوں جی؟ اب یہ جو یزید کی جو فوج تھی سارے مسلمان تھے نا، اتنی بڑی فوج تھی سارے مسلمان تھے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے نفس پاک تھے سب کے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گونج رہا تھا جو محمد رسول اللہ کے نواسے کو کاٹ پیٹ کے رکھ دیا؟ تو اس دور کے مسلمان کا کیا اعتبار ہے؟